وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده صدق الله العظيم انتہائی عقیدت محبت اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن مرکزی عیدگاہ رحیمیہ رخان میں ستمبر 2021 اور صفر 1443 ہجری آج یہ ہماری کورس کا آخری دن ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات اور متصلاً انشاءاللہ اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ جس طرح کل اعلان کیا گیا تھا کہ آج موجودہ دور کے جو فتنہ پرور لوگ ہیں نئی راہیں دکھاتے ہیں، ان سے متعلق گفتگو ہوگی۔ وہ گفتگو ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ ایک اہم موضوع بیچ میں رہ گیا، زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق میں مختصر کر کے انتہائی مختصر جامع انداز میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اس کو سمیٹوں اور پھر جو آج کا موضوع ہے اس پر کچھ تفصیل سے گفتگو ہو۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس شخص کے لیے سخت عذاب ہے جو سونا اور چاندی رکھتا ہے اور پھر مفہوم یہ کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ہیں، اور جو دنیا میں بڑے بڑے دماغ گزرے ہیں، اہل فکر گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر صرف زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کر دی جائے تو پھر دنیا میں کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا۔ غریب بھوکا سو رہا ہے کہ مال بخیلوں کے پاس چلا گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی بڑی آسانی فرمائی ہے کہ 100 میں سے صرف 2.5 روپے زکوٰۃ ہے۔ اگر 97.5 زکوٰۃ ہوتی تو دیا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ موضوع گزر چکا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت سے ہے۔ رزق کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں مال دیا، اور پھر صرف 2.5% خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ کون کون سی چیزوں پہ، تھوڑا سا اس مختصر مضمون کو توجہ سے لیں۔ میں بعض ان لوگوں کو جانتا ہوں جو 20 سالوں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی صحیح زکوٰۃ نہیں دی، مسائل نہ جاننے کی وجہ سے۔ خوب توجہ سے سنیے کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے اس نے 4 چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے، اور جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کی 5 چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جس نے دینی ہے 4 چیزیں۔ نمبر 1 سونا، کسی بھی شکل میں ہو، زیور ہے، ٹکیا بسکٹ کی شکل میں، برتن کی شکل میں ہے، استعمال ہو رہا ہے یا رکھا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ نمبر 2 چاندی، چاندی بھی کسی بھی شکل کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ جس وقت یہ برتن کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، استعمال ہو نہ استعمال ہو، باہر صورت زکوٰۃ دینی ہے۔ نمبر 3 نقد رقم،
نقد رقم کسی بھی صورت میں، جیب میں ہے، بینک میں ہے، انعامی بانڈ کی شکل میں ہے، یا کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ رقم آپ کی ہے، اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ چوتھی چیز مال تجارت۔ شریعت کی نظر میں مال تجارت کون سا ہے؟ آسان لفظوں میں ایک جملہ یاد رکھیں، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ چیز جو لیتے وقت نیت یہ ہو کہ اس کو ہم بیچیں گے تو دو پیسے بچا کے بیچ دیں گے، بیچنے کی نیت سے چیز لی جائے، اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ لیتے وقت نیت بیچنے کی ہے، خالص، اور اگر لیتے وقت نیت یہ ہے کہ پیسے رکھے ہوئے پلاٹ لے لیتے، ضرورت پڑے گی مکان بنا لیں گے، ضرورت پڑے گی بچوں کو دے دیں گے، ضرورت محسوس ہوئی بیچ لیں گے، اب یہ مال تجارت نہیں ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف اس پلاٹ پر ہے کہ جس کو خریدتے ہوئے نیت ہو کہ اس کو بیچیں گے اور 4 پیسے بچائیں گے۔ بیچنے کی نیت سے جو بھی چیز لی جائے، وہ پلاٹ ہے، وہ قلم ہے، وہ مکان ہے، وہ موبائل ہے، وہ جو بھی چیز ہے، وہ مال تجارت ہے۔ اب زکوٰۃ کا حساب کس دن کیا جائے گا؟ یاد رکھیں، جس دن انسان سب سے پہلے صاحب نصاب بنتا ہے۔ صاحب نصاب جب 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم ہو جائے، چاروں چیزیں ملا کے، اس شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا سونا ہے، آدھے تولے سے بھی کم سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، دکان میں سامان رکھا ہوا ہے بیچنے والا، کچھ نقد رقم ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گئے۔ اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ مثال کے طور پر اندازہ ہے، میں نے آج ریٹ معلوم نہیں کیا، مثال کے طور پر آج چاندی کا نصاب ہے 75,000 روپے، 52.5 تولہ چاندی 75,000 کی ہے۔ اب جس کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت، یہ 4 چیزیں مل کر اس کی مالیت 75,000 کو پہنچ گئی، یہ خود صاحب نصاب ہو گیا۔ اب آج تاریخ کیا ہے؟ مثال کے طور پر سفر کی 22 ہے، اب اگلے سال سفر کی 22 کو دیکھنا ہے۔ یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھیے، ورنہ زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوگی۔ لوگ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مئی کی آخری تاریخ ہے، دکاندار دکان بند کر کے حساب کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمیشہ چاند کی تاریخ کو دیکھنا ہے۔ میں ابھی آپ کو مثال دوں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس صورت میں آپ صحیح کام کر ہی نہیں سکتے۔
زکوٰۃ صحیح نکال ہی نہیں سکتے. آپ نے دوبارہ 22 صفر کو، یہ مثال دے رہا ہوں، جس دن آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوئے، اب ساری زندگی آپ نے یہی تاریخ دیکھنی ہے. اب 22 صفر دوبارہ آ گیا. اب آپ چیک کریں آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقد رقم کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے. اگر یہ اس سال چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا، اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے ان کی. درمیان سال میں آپ کروڑ پتی ہو جائیں، درمیان سال میں آپ کے پاس 10 روپے رہ جائیں، اس سے غرض نہیں ہے، خوب سمجھیں. آپ نے دوبارہ 22 ستمبر کوئی 22 صفر کوئی دیکھنا ہے. درمیان میں جتنا مرضی اپ ڈاؤن ہو جائے اس کو چیک نہیں کرنا. لوگ کہتے ہیں ہر روپے پر سال گزرنا دیکھنا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. ہر روپے کو کوئی بھی نہیں چیک کر سکتا. میں آپ کو بہت آسان طریقہ سمجھا رہا ہوں. یہ جو لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان میں زکوٰۃ صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ جناب رمضان کے مہینے میں اجر بڑھ جاتا ہے. بس جو جس کے ذمہ پہلی دفعہ جب وہ صاحب نصاب بنا ربیع الاول کے مہینے میں یا صفر کے مہینے میں، جس تاریخ کو بنا وہ تاریخ بندہ بدل نہیں سکتا. لیکن آج تک بھولے ہوئے تھے، یاد ہی نہیں پہلی دفعہ صاحب نصاب چاند کی کس تاریخ کو بنے. ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے، نہیں یاد آ رہی. اب آپ کوئی تاریخ متعین کر لیں چاند کے حساب سے. مثال کے طور پر 10 رمضان. اب ساری زندگی آپ نے اس تاریخ کو بدلنا نہیں. اب سمجھیں، 10 رمضان آپ نے اپنی نصاب کی تاریخ متعین کر لی. 10 رمضان کو آپ چاروں چیزوں کو چیک کریں. چاندی کے نصاب کو پہنچ رہے تو زکوٰۃ دیں، نہیں پہنچ رہے تو نہ دیں. اور 10 رمضان سے ایک دن پہلے آپ کے پاس کہیں سے 5 لاکھ آ گیا، پینشن کی رقم آ گئی، وراثت میں آ گئی، کسی چیز میں آ گئی. اب ایک دن پہلے جو 5 لاکھ آیا ہے 9 رمضان کو، 10 رمضان کو جب آپ حساب لگائیں گے اس 5 لاکھ کی بھی زکوٰۃ دیں گے. اور اگر آپ نے 10 رمضان سے ایک دن پہلے 5-6 لاکھ کہیں خرچ کر دیا، گھر کی ضرورت تھی کمرہ بنا دیا، کسی کو دے دیا، 10 رمضان کو اس کی زکوٰۃ آپ ادا نہیں کریں گے. آپ نے وہ جو تاریخ متعین کر لی ہے، آپ نے اسی تاریخ کو اپنا حساب کرنا ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، جو انگریزی تاریخ رکھتے وہ یہ نصاب صحیح کر نہیں سکتے، کیونکہ ہر سال 10 دنوں کا فرق پڑتا ہے. اب اگر ان 10 دنوں کے دوران کہیں سے 5 لاکھ آ گیا، آپ نے تو اس کی زکوٰۃ ہی نہیں دی، اور 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا مال میں باقی رہ گیا تو سارے مال کی تباہی کے لیے کافی ہے. اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ توجہ رکھیں، اگر آج تک غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو نکالیں. ہمارے بہت سارے تاجر مئی جون کے نصاب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ زکوٰۃ صحیح نہیں ادا ہوتی، ان کی زکوٰۃ ادائی صحیح نہیں ہوتی، وہ نکلتی صحیح نہیں ہے. چاند کی تاریخ متعین کریں، اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں. اب سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ تو آپ کو سمجھ آ گئی،
مال تجارت کی زکات کیسے نکالنی ہے؟ آپ کی دکان ہے، مثال کے طور پر میڈیکل اسٹور ہے، کریانہ ہے، تو 10 رمضان کو جو آپ کی دکان میں سامان ہے اس کو اگر ہول سیل ریٹ پہ بیچا جائے تو وہ سارا سامان کتنے کا بکے گا؟ دریافت کتنے کی بکے گی؟ میڈیکل اسٹور میں فریج رکھا ہوا ہے، اس کی زکات نہیں ہے، وہ بیچنے کے لیے تھوڑی رکھا ہوا ہے۔ میڈیکل اسٹور میں کاؤنٹر رکھا ہوا ہے، وہ اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ بیچنا ہے، اس پہ زکات نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیں، زکات اس چیز پہ جو بیچنے کے لیے ہے۔ اب آپ نے زکات کس چیز پہ نکالنی ہے؟ ہول سیل ریٹ پہ اگر ساری ادویات بیچی جائیں۔ میں ایک دکاندار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں زکات نکالتا ہوں جس قیمت پہ مجھے چیز ملتی ہے، اور میں نے کہا خدا کی بندے تیری زکات تو سے ادا ہی نہیں ہو رہی۔ بعض ایٹم ایسے ہوتے ہیں 3 سال سے پڑے، اب اس کی قیمت کو بڑے ہوئے 900 روپے بڑھ گئی اس کی قیمت، اور وہ ہر سال قیمت خرید پہ اس کی ویلیو لگا رہا ہے، تو زکات ادائی سے نہیں ہو رہی۔ جو ہول سیل ریٹ پہ جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لگاؤ، پھر اس کا 2.5% نکالو اور اس کی زکات ادا کرو۔ ایک پلاٹ آج لیا، اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، 10 رمضان کو جب پہنچے اس کی قیمت 11 لاکھ ہو گئی ہے۔ اب 10 تاریخ کو جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، آپ نے اس نظام سے زکات دینی ہے۔ مارکیٹ ویلیو کم ہو گئی تو زکات کم ہو جائے گی، مارکیٹ ویلیو اپ ہو گئی تو زکات زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جو آپ زکات دے رہے ہیں یہ بوجھ نہیں ہو، یہ قیامت کی علامت ہے کہ زکات کو بوجھ سمجھ کے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن 700 گنا کر کے واپس کروں گا، 700 گنا۔ یہ ہم کنویں میں تھوڑی ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قرضہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ ہم اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں۔ یہ ہماری تجارت ہے۔ اب یہ 4 چیزوں کو آپ نے اکٹھا کیا۔ اب سوال یہ ہے، ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور نصاب ہے چاندی کا 75,000 روپے، 52.5 تولہ چاندی، اور 1 تولہ سونا جا رہا ہے 1,10,000 کو۔ ہاں، جس عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس پر بھی زکات فرض ہے۔ یہ خوب توجہ سمجھیں، یہ جو 7.5 تولہ کہا جاتا ہے، یہ اس وقت 7.5 تولہ سونے کو دیکھا جائے گا جب سونے کی قیمت چاندی سے کم ہو جائے گی، پھر سونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب چونکہ چاندی ہے تو دھات پتھر ہے، اللہ کی مرضی، جس کی چاہے قیمت بڑھا دے، جس کی چاہے گھٹا دے۔ آج چاندی کی قیمت کم ہے۔ اب دیکھیں، سمجھے آسان لفظوں میں، شریعت غریب کا بھلا دیکھتی ہے۔ غریب کا بھلا کس چیز میں؟ چاندی 52.5 تولہ بن گئی 80,000 میں، 75,000 میں، ہاں بھی 2 زکات غریب کے پاس 4 پیسے جائیں۔ اور اگر سونے کا نصاب بنا دیا جائے تو 7.5 تولے سونے کتنے کے بنیں گے؟ 8 لاکھ کی۔ 8 لاکھ ہوگا تو یہ بندہ زکات دے گا۔
غریب تو بیٹھا ہوا ہے. تو شریعت غریب کا بھلا دیکھتی ہے، اس لیے چاندی کا پیمانہ اصل ہے نصاب میں. کل کو چاندی کی قیمت بڑھ گئی، سونے کی گھٹ گئی، پھر سونے کو معیار بنا دیا جائے گا. آج ایک لفظ یاد رکھیں، چاندی کا نصاب چاروں چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، وہ شخص صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ بھی دے گا، قربانی بھی کرے گا. اب جس عورت کے پاس 1 تولہ سونا، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، جب 10 رمضان آنے والا ہوتا ہے، وہ تاریخ جس میں انہوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، چند دن پہلے وہ زیور بھیج دیتی ہے اور نیا سیٹ لے کے آ جاتی ہیں کہ یہ وہ والا سیٹ تھوڑی ہے سونے کا. یہ غلط فہمی ہے. سونا تو موجود ہے نا، اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہی سیٹ پہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ دیں گے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. 10 رمضان کو ایک دن پہلے سونا آئے، چاندی آئے، نقد رقم آئے، مال تجارت آئے، اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگی. اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ آتوا الزکاۃ. زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، پھینکنے کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کپڑے کی دکان میں نے خود دیکھی ہے، کپڑے پر سوٹ کاٹ کے رکھے ہوئے زکوٰۃ قیمت میں، اور سب کو پتا ہے کہ رمضان کی 25 تاریخ کو اس دکان پہ زکوٰۃ کے کپڑے تقسیم ہوتے ہیں. وہ سارے جہان کی عورتیں وہاں کرتی ہیں، رش پڑا ہوتا ہے، جب میل ہو رہی ہوتی ہے. میں نے ایک دوست دکاندار سے پوچھا، میں نے کہا تجھے پتا ہے ان میں سے مسلمان کون ہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا زکوٰۃ صرف مسلمان کو لگتی ہے، کافر کو نہیں دی جا سکتی. میں نے کہا پھر تجھے تصدیق ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو وہ خود صاحب نصاب نہیں؟ آپ ایک بیوہ کو بیوہ سمجھ کے زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس نے اپنا تولہ سونا بچا کے رکھا ہوا ہے کہ میری بچی بڑی ہو رہی ہے، شادی پہ اس کو دوں گی. وہ تو خود صاحب نصاب ہے، اس کو اب زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے، آپ کو زکوٰۃ اس کی بیٹی کو دیں جو بالغ ہو رہی ہے، وہ اس کو مالک بنائیں، یا کوئی اور بیٹا ہے جو اس کا ہے جو غریب ہے، اس کو مالک بنا دیں. یہ جو نئے ساتھی ہیں میری بات اعلان سنیں، ابھی یہ زکوٰۃ کے مسائل مختصر سے وقت میں ابھی پورے ہو جائیں گے. آج تمام فتن کا ذکر ہے. موجودہ دور میں جو لوگ اسلام کی نئی تشریحات کر کے امت کو اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ان کا تفصیلی گفتگو ابھی شروع ہونے والی ہے. یہ زکوٰۃ کے چند مسائل ذکر کروں گا اور اس کے بعد وہ گفتگو شروع ہو جائے گی. ذرا جم کے بیٹھ کے آتوا الزکاۃ، توجہ سمجھیں، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، پھینکنے کا نہیں. جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کی 5 چیزیں دیکھنی ہے. جس نے زکوٰۃ دینی ہے اس کی 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت. یہ چاروں مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ گئی، نکالو زکوٰۃ. جس کو دینی ہے اس کی 5 چیزیں چیک کرنی پڑے گی: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے، شریعت کہتی ہے پہلے اس کو بیچ کے اپنا گزارا پورا کرو، وہ زکوٰۃ کسی اور غریب کے پاس جانے دو. ٹی وی ہے، خوب سمجھے، برتن ہے، پورا سال استعمال نہیں ہو رہے، برتن ہیں، رضائیاں ہیں، بستر ہیں، جو پورا سال ایک دفعہ بھی استعمال نہ ہو، شریعت کہتی ہے یہ ضرورت سے زائد ہے. انسلے سوٹ رکھے ہوئے ہیں، پورا سال پڑے ہوئے ہیں، شریعت کہتی ہے یہ ضرورت سے زائد سامان ہے اس کے پاس. اب وہ برتن، وہ رضائیاں، وہ بستر، وہ جوتے، وہ انسلے سوٹ، وہ ٹی وی، ان کو گنا جائے گا. اور ساتھ میں سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اگر کچھ ہے ان کو گنا جائے گا.
اگر وہ چاندی کو نصاب پر پہنچ گئے تو اس کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ تو بڑا حساس مسئلہ ہو گیا، پھر تو نصاب سے شاید ہی کوئی بچے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے حل سمجھایا آپ کو۔ ایک آدمی ہے، وہ ٹی وی گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن غریب بہت ہیں گھر میں فاقے ہیں، تو اس کے جو جوان بچے زکات کا مالک اس کو بنائیں والدین کے سامنے، تاکہ والدین اس سے لے کے خرچ کر لیں، مالک اس کو بنائیں، پھر آپ کی زکات کی رقم ادا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، غریب ہو مسلمان ہو، یہ 2 شرطیں جس کو زکات دینی ہے، غریب ہو مسلمان ہو، اور جس کو زکات دینی ہے وہ انسان ہو۔ مسجد پہ زکات نہیں لگتی، اعلان ہو گیا مسجد بنانی ہے اب زکات سے پیسے دے رہے ہیں، نہیں، مسجد انسان نہیں ہے، غریب انسان پہ زکات لگتی ہے، عشر صدقات یہ انسان پہ لگتے ہیں، اور وہ انسان نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 وہ غریب ہو، غریب یعنی 5 چیزیں ملا کر نصاب تک نہ پہنچتی ہوں۔ اب جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ زکات دینے کا حکم ہے، پھینکنے کا نہیں۔ بعض لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، لکھ کے رکھا ہوتا ہے، بس میرے اس میں 10,000 زکات ہے، اب جو فقیر آتا ہے اس میں سے 10 روپے اٹھا کے دیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں 10 نکل گئے۔ بھائی وہ مانگنے والا ہندو بھی ہو سکتا ہے، اکثر عورتیں جو مانگنے والی آتی ہیں وہ ہندو ہوتی ہیں، وہ تو زکات آپ کی ادائی ہوئی، اس میں خوب دیکھ بھال کے دیں۔ ہاں ہندو ہے عیسائی ہے اس کو آپ زکات سے نہیں عطیے کی مدد سے دے سکتے ہیں، وہ غریب ہے ضرورت مند ہے دے، لیکن زکات صرف مسلمان کے لیے ہے، اور زکات قیمت میں تنخواہ میں قیمت میں نہیں دی جا سکتی۔ آپ کا ملازم اگر غریب ہے تو اس کو زکات سے دے دو، تنخواہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو بینک کٹوتی کرتے ہیں جائز نہیں ہے۔ آپ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سودی اکاؤنٹ ہے، آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر سیونگ میں مت رکھیں، وہ جو رقم بڑھے گی وہ سود ہے، وہ پیسے پر پیسہ ہے، کل تفصیل سے اس پہ گفتگو ہو گئی ہے۔ تو اب جو بینک کاٹتا ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ پر کاٹتا ہے، تو اول تو کوشش کریں جب تاریخ آئے زکات کی خود نکال کے ادا کریں، اور اگر بینک کاٹ لے تو ایک فتویٰ یہ ہے کہ جس دن وہ کاٹے بینک اس سے 1 دن پہلے زکات کی نیت کر لیں آپ، پھر زکات ادا ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ آگے مشکوک ہے، جنہوں نے جن ہاتھوں میں جا کر زکات تقسیم ہونی ہے وہ وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کوشش کریں اپنے ہاتھوں سے صحیح جگہ پہ زکات دیں، اور سب سے بہترین جگہ مدارس ہیں، ان جگہوں پہ آپ زکات دیتے ہیں 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک زکات وقت صحیح جگہ پہنچتی جہاں مسافر طلباء ہیں، اور نمبر 2 تعلیم دین کی برکت حاصل ہوتی ہے، دین کو طاقت ملتی ہے، سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے۔ اور جس کو آپ زکات دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک آدمی سفید پوش ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مستحق زکات ہے، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اب وہ زکات لینے میں جھجکتا ہے، آپ خاموشی سے اس کو زکات کے پیسے دے دیں، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکات ہے، آپ کی نیت کیوں کہ یہ زکات ہے۔ اور اگر کسی مستحق زکات کو آپ نے قرضہ دیا اور وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا، تو ایک غلطی ہمارے یہاں یہ ہو رہی ہے، اپنے پاس بیٹھے بیٹھے سوچ لیتے ہیں چلو میں زکات کی مد میں کاٹ لیتا ہوں، اپنے کھاتے سے اتنی رقم زکات کی کم کر لیتے ہیں، اس طرح زکات ادا نہیں ہوگی۔
زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مثال کے طور پر 2 لاکھ ہے، آپ اس غریب کو 2 لاکھ دیں زکوٰۃ کی بدلے، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے لے لیں، خاص زبردستی لینا پڑے تو لے لیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، لیکن پہلے اس کے ہاتھ میں دے کے اس کو مالک بنانا پڑے گا، یاد رکھیے۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ یکمشت دیتا ہے کسی کو، 2 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے، ایک ہی بندے کو دینی، وہ تو خود صاحب نصاب بن گیا، 75,000 میں نصاب تھا، وہ 2 لاکھ لے کے خود صاحب نصاب ہو گیا، جائز ہے۔ لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو آپ 50,000 دیں، اس سے کہو تم نے بچی کی شادی کرنی ہے، گھر کا سامان لینا ہے، آٹا لینا ہے، 50,000 کی گندم لے لو، واشنگ مشین لے لو، سلائی مشین لے لو، کپڑے لے لو، جب یہ خرچ ہو جائے پھر اس کو اور 50,000 دے دیں، تاکہ وہ خود صاحب نصاب نہ بن جائے۔ یہ اس لیے کہا گیا۔ اور 2 رشتوں کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے اور افضل ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو عام جانتے ہیں، دوسرا نہیں جانتا۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور باپ بیٹا، اصول فروع اوپر سے نیچے، پوتا دادا، یہ آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باپ بیٹا، میاں بیوی، یہ 2 رشتے ایسے ہیں جو آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی آپ بھائیوں کو، پھوپھیوں کو، چچا کو، خالہ کو، جس کو مرضی چاہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ مناسب ہے۔ ایک تو سفید پوشی کا بھرم رہ جائے گا، اور ایک آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی غریب ہے، دوسرے بندے کو نہیں پتا، اس میں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں، میں نے گفتگو کو مختصر کر کے سمیٹ دیا۔ اب ایک آدمی سوال پوچھتا ہے کہ کرائے کے مکان پہ زکوٰۃ ہے، جو میرا مکان تھا میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو مکان ہے یہ سونا ہے؟ بولیں، چاندی ہے؟ نقد رقم ہے؟ مال تجارت ہے؟ نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو کرایہ آ رہا ہے وہ نقد رقم میں آ گیا، لیکن اگر درمیان سال میں خرچ ہو گیا تو ختم۔ وہ 10 رمضان کو ہم نے دیکھنا ہے، جو تاریخ آپ کی چاند کی متعین ہے، اس تاریخ کو اگر کرائے کی رقم بڑی ہے تو زکوٰۃ دیں گے، خرچ ہو گئی تو نہیں دیں گے۔ آپ کے گھر میں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، وہ بھینس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقد رقم ہے، نہ مال تجارت ہے۔ ہاں، اگر بھینس لیتے وقت نیت ہے بیچیں گے اس کو، پھر وہ مال تجارت ہے، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ میں نے زکوٰۃ کے مسائل کو کوشش کی ہے کہ آسان تر کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ اس کی جو افادیت ہے، انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کو واقعات سناتا، میں اپنا وقت بچانا چاہتا ہوں۔ جو زکوٰۃ دے دیتا ہے، اس سے بڑی انشورنس اور بیمہ پالیسی اور کوئی نہیں ہے۔ مقصد مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنے محدثین کے واقعات ہیں، دکانوں پوری مارکیٹ کو آگ لگی اور وہ مطمئن بیٹھے ہیں کہ میری دکان کو آگ نہیں لگ سکتی، کیوں؟ میں نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ہوتا تھا، دائیں بائیں کی دکانیں جل گئی اور ان کی دکان محفوظ ہے۔ اس طرح ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بہترین مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ اس مال کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ میں نے زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا۔ عشر کا مسئلہ 1 منٹ میں سمجھ لیں۔ جتنی بھی فصل ہو، عشر 100 من پہ 5 من عشر دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے۔ عشر اگر سال میں 3 فصلیں اگاؤ گے تو 3 دفعہ دینا پڑے گا۔ ہر فصل پہ عشر ہے، اور فصل تھوڑی سی ہو یا 2 کروڑ کی ہو، اس سے غرض نہیں ہے، عشر دینا پڑے گا۔ اور جس کو دینا ہے وہ وہی لوگ ہیں جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔
اسی کو عشر دیا جائے گا، مسلمان ہو اور غریب ہو، اس کو عشر دے سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ میں اس مضمون کو یہاں روک کر اب فتن کی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ بہت سارے سوالات میرے پاس آئے اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں اس جواب سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ سوالات کل تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلے آپ کے سوالات کے جوابات آئیں گے اور پھر اسناد کی تقسیم شروع ہوگی۔ اور آج جو میں نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے، اگر کوئی اہم مسئلہ رہ گیا جس کو عوام کے کاموں میں سے گزرنا ضروری تھا تو علماء و کثیر تعداد میں تشریف فرمائے ہیں میری نگرانی کے لیے، وہ پرچی پر لکھ کر مجھے بھیج دیں تاکہ کل ان سوالات کی فہرست میں ان کو بھی شامل کروں۔ اور اس طرح مائی بہنیں میری آواز سن رہی ہیں کہ زکوٰۃ کے متعلق یا کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو آج لازماً دے دیں، کل دینے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج لازماً وہ سوال میرے تک پہنچا دیں، نماز کے بعد تک میں یہاں ہوتا ہوں تو وہ سوال پہنچ جائے تاکہ کل میں تیاری کے ساتھ آ سکوں۔ اور کل آپ سب کے لیے اسناد کی تقسیم ہے اور یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس فتنوں کے زمانے میں اکابر کے اعتماد کے ساتھ اس دین کی ترویج اور ایمانوں کی حفاظت کے لیے یہ کورس منعقد کیا گیا، تو یہ قبولیت کی گھڑی ہوگی کل کورس کا اختتام۔ آپ سب ساتھی اس دعا میں لازماً شریک سمائیں انشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا تھا تجدد پسندوں کے افکار موجودہ دور میں جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، خوب دھیان سے سنیے۔ اور جو حضرات اس پوزیشن میں کہ ان کو لگام دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انتظامی جگہوں پہ بٹھایا ہے، تو قیامت کے دن اگر وہ جواب دہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان جھوٹے لوگوں کی اور مکار لوگوں کی شکایت اوپر تک لازماً پہنچائیں تاکہ ان نوجوان نسل کا ایمان محفوظ ہو سکے۔ موجودہ دور میں جو نئے فتنے ہیں ان میں سے بعض کا تذکرہ پہلے ہو چکا، جس میں بہائیت، بہاءاللہ ایرانی کو جو نبی ماننے والے ہیں، وہ میں نے تفصیل سے یہ موضوع بیان کر دیا تھا کہ ہمارے رحیم ارخان میں بھی یہ فتنہ موجود ہے، اور عباسیہ ٹاؤن میں یہ عباسیہ بنگلور کے ساتھ ان کا سکول ہے نیو ڈے کے نام سے۔ امتحان، پڑھنا پڑھانا، لین دین سب کچھ حرام اور ناجائز ہے۔ نیو ڈے یہ بہاءاللہ ایرانی کو نبی مانتے ہیں، اور یہ فتنہ رحیم ارخان میں ابھی مختصر تعداد میں ہے۔ جلیبی چوک پہ ان کی نائس ٹی اور سلور ٹی کے نام سے پتی کی دکانیں 100% بائیکاٹ کریں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ میری جذباتی گفتگو نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ذکری فتنی کی تفصیل سے گفتگو آ چکی، جو نئے ساتھی بیٹھے ہیں میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا وہ جتنے مضامین گزرے ہیں یہ سب بڑوں کی باتیں میں کھوکھلا ہوں، میں نے بڑوں کے علوم آپ تک منتقل کیے، ان کو لازمی سنیں اور اپنے نوجوان بھائیوں کو اور نئی نسلوں کو یہ بیانات سنوائیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساروں کا ایمان محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ذکری فتنے کے متعلق تفصیلی گفتگو آ چکی ہے، اور اس کے بعد نیشن آف اسلام جو اس وقت پاکستان میں نہیں لیکن امریکہ برطانیہ کی طرف متحرک ہے، وہ لوئس فرہان کے نام سے ہے، جو اپنے باپ کی نبوت کو چلا رہا ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو آ چکی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو ایک شخص ہے جو الحاد پھیلا رہا ہے، جو قرآن مجید کی اپنی من مانی تشریح کرتا ہے، آپ حضرات اگر اس دن موجود تھے تو میں نے بتایا تھا کہ اسلام اور قادیانیوں کو جو بنیادی اختلاف ہیں، میں نے 10
خلاف آپ کو لکھوائی تھی، بتائی تھی، وہ آپ سنیے، وہ بہت اہم مضمون تھا۔ تو اس کے اندر ایک بات جو میں نے تفصیل سے بتائی تھی کہ اگر آپ باطل کو گردن سے پکڑنا چاہتے ہیں، باطل کو، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہل نہ سکے، وہ اپنے دجل کو چلا نہ سکے، تو پھر قرآن کی تفسیر وہ کرنے دو جو اللہ کے نبی، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین نے کی ہے۔ قرآن کی تفسیر کون سی معتبر ہوگی؟ جو اللہ کے نبی، حضرات صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین نے کی ہو۔ ائمہ مجتہدین کو حق اللہ نے دیا ہے، یہ مضمون میں پرسوں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یہ جتنے باتیں ہیں، ابھی 6-7 کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، ان سب کا سب سے پہلا رخ یہ ہوتا ہے، یہ قرآن کی تفسیر اپنی من چاہی کرتے، جو دل میں آیا وہ منہ سے نکال لیا، خواہ وہ اللہ کے نبی، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے ارشادات کے مخالف ہی کیوں نہ۔ ایک یہ باطل کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 2، باطل کی کوشش کی ہوگی کہ وہ حدیث سے آپ کا اعتماد ختم کرے۔ جب حدیث پہ اعتماد نہیں رہے گا تو قرآن کی میں اپنی مرضی والی تشریح کروں گا۔ وہ پہلا بار یہ کرتے ہیں کہ حدیث سے ان کا اعتماد اٹھایا جائے، کیونکہ ہر آیت کی تشریح میں ہم فوراً حدیث لے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی وحی ہے، تو اس سے آگے وہ پھر چل نہیں سکتے۔ تو اس باطل کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ پہلے حدیث سے اعتماد اٹھایا جائے۔ اور یہاں میں نے 1 گھنٹے کا بیان بڑی تفصیل، بلکہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوا، وہ آپ ساتھی سنے جو موجود نہیں تھے، حجیت حدیث کے نام سے، کہ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث وحی ہے۔ جو قرآن کا انکار کرتا ہے ایمان اس کا بھی نہیں بچتا، جو حدیث کا انکار کرتا ہے ایمان ہے اس کا بھی نہیں بچتا۔ ان باطل فتنوں میں اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، ان میں سے ایک نام وہ جو گزر چکے وہ تو ہو گئے، ایک نام ہے محمد شفیق المعروف جاوید غامدی۔ یہ آج کی نوجوان نسل بہت جلدی اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا؟ جتنے باطل ہیں، ابھی میں آپ کو ان کی تفصیل بتاؤں گا، وہ آسان چیزیں بتاتے ہیں، اور نوجوان پہلے ہی سہولت پسند ہے کہ مجھے سہل کام کرنا پڑے، مشکل نہ کرنا پڑے۔ جب وہ سہل پسندی ڈھونڈتا ہے پھر وہ باطل کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر ادھر جا کے وہ پناہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کے پیچھے چلوں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اور میں نے آپ کو یہ مضمون بھی تفصیل سے بتا دیا ہے، پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ اہل حق کون ہیں، اور 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جو جنت میں جانا ہے وہ ما انا علیہ و اصحابی ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں کے اوپر ہوگا۔ اس کا نام، یہ جو محمد شفیق عرف کاکو شاہ اس کا نام تھا، یہ کاکو شاہ کے نام سے معروف تھا، ککے زئی۔ اب اس نے اپنے آپ کو معروف کروانا تھا تو یہ بڑے قلمکاروں کی گود میں جا کے بیٹھنا شروع ہوا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ وہی رخ اختیار کیا کہ ایک نیا شوشہ چھوڑنا۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، ایک آدمی جب نئی چیز کوئی چھوڑے گا، نیا شوشہ چھوڑے گا، اگلا آدمی فوراً ادھر متوجہ ہوتا ہے، یار یہ نئی بات کرتا ہے، یہ نئی بات کرتا ہے۔ اگر میں آج یہ کہہ دوں نعوذ باللہ اللہ کی پناہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ ہے، کل کو میں پورے ضلع میں مشہور ہو چکا ہوں گا کہ جناب نئی تحقیق سامنے آ گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کا کردار ہے کہ جان بوجھ کے نئی نئی چیزیں گھڑ کے لاتے ہیں، اور پھر نئی نسل کو، جو کچی نسل ہوتی ہے جن کا علماء حقہ سے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، وہ ان کے پھر شکنجے میں آتے ہیں اور یہ اپنی گنتی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو محمد شفیق ہے، اس کی قرآن دانی کا عالم دیکھیں، اس نے لکھا ہے البیان، اس کی تفسیر ہے 281 نمبر صفحے پر،
یہ ترجمہ کرتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ کیا ہے؟ احد، بولے 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 ایک ہے۔ پہلی جماعت کے بچے کو ملائیں گے وہ بھی یہی ترجمہ کرے گا اللہ ایک ہے، اور یہ کا ترجمہ کر رہا ہے وہ اللہ سب سے الگ ہے۔ یہ اس کی قرآن جانیں گے۔ چار جماعتیں پڑھ کے انگلش کے 2 لفظ بولنا سیکھ لیتے ہیں اور روک جھاڑنا شروع کر دیتے کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے۔ میں نے پہلے بتایا کہ 10 لاکھ احادیث کے حافظ اپنے آپ کو بڑوں کے ساتھ جوڑ کے چلتے تھے، اور یہ لوگ جن کو 2 لفظوں کا ترجمہ نہیں آتا، اب ایک چھوٹا بچہ بھی ترجمہ کر رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب یہ ترجمہ کر رہا ہے الگ ہے۔ دنیا کے کسی مفسر نے یہ ترجمہ نہیں کیا، نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے کیا۔ تو پھر یہ باطل کی لائن کی صف اول میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب دیکھیے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اب یہ واقعہ اس کے متعلق یہ کہتا ہے جاوید غامدی، جس نے نام بدلا ہوا ہے اپنا، یہ نام بدل کے کہتا ہے کہ جناب یہ پھر جو قریش تھے مکہ کے، جو ان کے بڑے سردار تھے، یہ ان کے متعلق ہے جو ایمان والوں کو سیدھے رستے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار ذات الوقود، ان کے لیے آگ کی گھاٹیاں ہیں۔ حالانکہ 1400 سال سے مفسرین متفق ہیں کہ یہ واقعہ یمن کا ہے۔ یمن کے علاقے میں ایک شخص تھا، یہ یمن کے علاقے میں اصحاب الخندق، وہ پورے لوگوں کو بادشاہ نے آگ کے اندر جلایا تھا جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے تھے۔ یہ اس واقعے کا ذکر ہے جو یمن کی طرف ہوا تھا۔ اب 1400 سال کی تفسیر چھوڑ کر یہ اپنی نئی تفسیر گھڑ کے لے آیا، اور میرا آج کا نوجوان اس پہ فدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز دین کی نئی گھڑ کے لے کے آ جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے، اور اس پر باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور نئے ساتھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، اس مضمون پہ صرف دلائل کے ساتھ الحمدللہ یہاں اسی کورس میں تیسرے چوتھے روز تفصیل کے ساتھ 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوئی تھی، جس میں ہم نے قرآن مجید سے اور احادیث سے دلائل دیے۔ اب یہ کیا کہتا ہے غامدی؟ اس کا رسالہ ہے اشراق، جنوری کا 1996 کا رسالہ ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے کہ چونکہ قرآن خاموش ہے اس عقیدے سے، اس وجہ سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں، اور موقع امام مالک کے اندر یہ تفصیل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن خاموش ہے۔ میں نے اس دن آپ کو 15-20 آیات سنائی، قرآن مجید واضح لفظوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ تمام مفسرین متفق ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، پھر فرماتے ہیں وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اگر تم چاہو تو قرآن سے دلیل دیکھنی ہے تو پڑھو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اہل کتاب ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ اس پر 20 آیات چونکہ میں دلائل کی دنیا میں یہاں سنا چکا ہوں اسی کورس میں اس کو یہاں چھوڑتا ہوں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ امام مالک کی حدیث کی کتاب میں نہیں، جس نے اعتراض گھڑنا ہے اس کو گھڑنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ اگر یہ بخاری شریف میں حدیث نہ ہوتی حیات عیسیٰ علیہ السلام کی اور موقع امام مالک
میں ہوتی. پھر اس نے کہنا تھا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جو سب سے زیادہ مقبول کتاب حدیث کی، جو سب سے زیادہ صحیح ہے، اس کے اندر یہ حدیث نہیں ہے. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی احادیث حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لے کر آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اور عجیب بات، یہ غامدی اصل میں حدیث کا منکر ہے. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اب اس کی کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ میزان 151 اس کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 151. اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ جناب جو 4 کتابیں آئی تھی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، میں یہ چاروں کتابیں مانتا ہوں. چلو تم ان کتابوں کو مانو تو اس کے اندر دیکھو تمہیں ہمارے نبی کے حدیث پہ اعتبار نہیں ہے جس کی پوری سند 1400 سال کی محفوظ ہے. وہ 4 کتابیں جس کو وہ خود تحریف شدہ مانتے ہیں، یہ غامدی اس کو صحیح مانتا ہے. اور اس کے اندر بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ موجود ہے. یہی یسوع، یہ میں انجیل کی آیت سنا رہا ہوں، یہی یسوع تمہارے پاس سے اٹھایا گیا، جس طرح تم نے آسمان پہ اسے جاتے دیکھا، اسی طرح تم اس کو واپس بھی آتا دیکھو گے. رسولوں کے اعمال باب 1 آیت نمبر 12. یہ انجیل میں واضح لکھا ہوا ہے. تو میں غامدی صاحب اور اس کے متعلقین سے کہوں گا، اگر آپ کو احادیث پہ اعتماد نہیں رہا، اور یہ باطل کی علامت ہے کہ وہ حدیث پہ اعتماد نہیں رکھے گا کیونکہ وہ قرآن کی منچاہی تفسیر کرنا چاہتا ہے، اور تم بائبل پہ اعتماد کرتے ہو، تو میں نے تمہیں بائبل کی آیت سنا دی ہے. پھر نمبر 4، غامدیوں کا نظریہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی نے نہیں آنا. یہ جناب یہ ایک افسانہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ مضمون بھی یہاں پورے گھنٹے کا تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے، اور محدثین نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ متواتر احادیث ان کے متعلق موجود ہے، اور حدیث متواتر کا انسان جو انکار کرتا ہے اس کا ایمان نہیں بچتا. حدیث متواتر اور قرآن کی آیت کا حکم جا کے ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث متواتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ. مہدی جو ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میرے خاندان میں سے اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے فرمایا کہ یعاقی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی او کما قال. تو دیکھیے یہ اس بنیادی عقیدے کا انکار کرتا ہے، اور میری نوجوان نسل اسی کو سن رہی ہے. دکھ تو یہ ہے، وہ تو چلو جو کر رہا ہے، میری نوجوان نسل کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ حق کدھر ہے. جو راہزن راہبر کے روپ میں اٹھتا ہے وہ اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ جناب وہ تو بڑی باتیں سناتا ہے. بھائی ہم نے تو وہی سنانا ہے جو 1400 سال سے سنا آ رہا ہے. ہمارے اوپر وحی تھوڑی آتی ہے ہم نئی نئی باتیں سنائیں تمہیں. ہم تو وہی سنائیں گے جو قرآن میں ہے، ہم وہی سنائیں گے جو احادیث مبارکہ کے اندر ہے. اب دیکھیے مسیح دجال، یہ جو ہے غامدی، یہ کہتے ہیں دجال کوئی شے نہیں، یاجوج ماجوج کوئی شے کوئی نہیں. یہ جناب یہ مغربی اقوام کو کہا جاتا ہے. اب صریح قرآن کا انکار کر رہا ہے. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اور فرمایا اعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما. اور بجائے اس کے کہ دجال کو شخص معین مانتا، یہ کہتے ہیں کہ وہ اقوام جو مغرب کی وہ مراد ہے. ایک دفعہ ابن سیاد ایک شخص تھا، یہودی بچہ، بڑا شریر قسم کا. حضور علیہ السلام کو شک پڑ گیا کہ کہیں یہ وہی دجال نہ ہو.
عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا مدینہ منورہ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپ کے بھی سنتے تھے. یہ کرتا کیا ہے, یہ باتیں کیا کرتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے, یا رسول اللہ اذن لی یا رسول اللہ فاقتلہ, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس کی ادھر ہی گردن اڑاتا ہوں, بعد میں جو آ کے امت کو تنگ کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب بہت تھا, جو تھوڑی سی بھی گڑبڑ کرتا تھا نا, آپ احادیث پڑھے, وقت نہیں بچا, میں آپ کو تاریخ اسلام سناتا, تھوڑی سی گڑبڑ کرتا. حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاؤں, یہ جو تنگ کر رہا ہے اس کو یہی میں اس کا پتہ صاف کرتے ہیں. تو دجال کا شک پڑ گیا, فرمانے لگے اذن لی یا رسول اللہ فاقتلہ, یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کو ہی نہیں قتل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہوا فلست صاحبہ, اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے. انما صاحبہ عیسی ابن مریم, پھر اگر یہ وہی دجال ہے تو اس کو عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. کتنا واضح ہے کہ دجال ایک شخص معین ہے, اقوام کا نام نہیں ہے. اور یہ غام نصاب کے سگریٹ کے دھوئیں کے پیچھے لوگ فدا ہو جاتے ہیں, جس کا حلیہ ہی مسلمانوں والا نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اب سمجھ آتی ہے کہ لوگ دجال کے پیچھے کیوں لگیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں اکابر علماء اور کہاں یہ آدمی جس کا حلیہ بھی مسلمانوں والا نہیں رہے, اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور صحیح احادیث کا, آیات قرآنیہ کا انکار کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اتعلمون انہ اعور, تم جانتے ہو وہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ, اور اللہ تعالیٰ کانے نہیں ہیں. دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا نا, اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو وہ کانا ہوگا, اللہ تو کانا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال ایک شخص معین ہے, یہ اقوام عالم کا نام نہیں ہے. کتنی صریح حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی. اس کے بعد اس باطل کا کیا اعلان ہے. ہاں, باطل کی اور بہت بڑی علامت یہ جہاد کا انکار کرے گا. ہماری افواج کا ماٹو ہے جہاد, جس کی وجہ سے اللہ نے آج پوری دنیا میں پھر سے اسلام کو عزت دی ہے. اور یہ قادیانیوں کی طرح سارے نظریات غام دی کے وہی ہیں. اس نے سارا وہاں سے چوری کیا ہے. قادیانی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. مرزا قادیانی نے کہا مہدی میں ہوں, جو آنا تھا وہ نہیں ہے, اس نے کہا مہدی نہیں آئیں گے. انہوں نے مرزا قادیانی نے کہا دجال سے مراد پادری ہیں, اس نے کہہ دیا دجال سے مراد اقوام مغرب ہے. مرزا قادیانی نے کہا جہاد حرام ہے, یہ بھی اٹھ کے شروع ہو گیا. اب عامری کیا کہتا ہے, اس نے نیا رنگ اختیار کیا. یہ کہتا ہے یہ جو قتال کا حکم دیا گیا ہے اس کا شریعت سے نعوذ باللہ کوئی تعلق نہیں. اور ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. اور بھی اس میں حدیث ہیں کہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا, 1400 سال سے جاری ہے اور رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیں. اور دیکھیے قرآن میں ہے کتب علیکم القتال, اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارے اوپر قتال کو فرض کر رہا ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا شریعت سے تعلق ہی نہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑا عجیب اس کے اوپر جملہ لکھا ہے. اتنی سنجیدہ شخصیت, شیخ الاسلام, پوری دنیا کا مسلمان ان کو شیخ الاسلام مانتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا مجھے یہ تحریر ہے اس کے پڑھ کے ایک شخص یہ ویسے ہی عجوبہ لگتا ہے. یہ مفتی صاحب کے الفاظ ہیں, جس کو کتب علیکم القتال کا ترجمہ نہیں آتا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا, وہ کہتا ہے کہ قتال تو شریعت میں ہی نہیں, اور اللہ فرمانے میں نے تم پہ فرض کیا. یہ امت کی رہنمائی کرے گا. آج ایسے ایسے لوگوں کو جان بوجھ کے کھڑا کیا گیا
تاکہ امت کے اندر انتشار پھیلے. اور دیکھیں، یاد رکھیں، آپ چیک کریں، ایسا بندہ جو دین کے خلاف قلم اور زبان چلاتا ہے، مغرب اس کی فوراً پشت پہ آتا ہے. سلمان رشدی آج مہمان بن کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب ملنے گئے امریکہ میں، اسی دن امریکی صدر نے ہمارے وزیر اعظم کو آدھا گھنٹہ دیا اور سلمان رشدی کو 2 گھنٹے دیے ایک ہی دن میں. جو سب سے بڑا گستاخ رسول ہے اس وقت، کفر اسلام دشمن کی پشت پہ کھڑا ہے. یہ جو آسیہ مسیح کو چھوڑا گیا، اور جو باغات میں فال سے اکٹھے کر کے بیچتی تھی، وہ غریب عیسائی بھنگن، اس کا استقبال کینیڈا کا صدر کر رہا ہے. ساتھی تھوڑا آگے ہو جائے، اسی جگہ تنگ ہو رہی ہے، ساتھی مشکل سے بیٹھ رہے ہیں. ہمت کریں، ہمت کریں، ہمت کریں، موضوع آگے بڑھاؤ. جزاک اللہ، ہمت کیجیے. ابھی اور 2-3 فطروں کے متعلق گفتگو ہے، توجہ چاہیے ذرا. اس غامدی نے کہا، توجہ ادھر، حدیث حجت نہیں ہے. اور یہ غامدی کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ نے احادیث کی حفاظت اور اشاعت کا اہتمام ہی نہیں کیا. یہ موضوع بھی پورے گھنٹے کا یہاں تفصیل سے گزر گیا. میں نے دلائل کی دنیا میں ثابت کیا کہ میرے نبی کی ایک ایک حدیث محفوظ ہے، بے شک. میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. میرے صحابہ نے مذاکرے سے، میرے صحابہ نے تذکرے سے، میرے صحابہ نے تعامل سے، میرے صحابہ نے کتابت سے میرے نبی کی ایک ایک حدیث کو، ایک ایک حرف کو محفوظ کیا ہے. یہ دیکھو، 14ویں صدی میں سگریٹ کا کش لگا کے آرام سے قلم چلا دیے کہ میرے نبی نے حفاظت کا اہتمام ہی نہیں کیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اس پہ اور اس کے ماننے والوں پہ جو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی دلیل بھی تو ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا. اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، محفوظ کرے اور آگے پہنچا دے. اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. اور پھر یہ توہین صحابہ کرتا ہے. اس کا تخم اس غامدی کا صحابہ کرام کی شان میں یہ وہ لوگ ہیں جو قلم کی کاٹ میں غیر محسوس طریقے سے چوٹ لگاتے ہیں. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کی صفائی اور جن کے تقدس کو میرے رب نے قرآن میں بیان کیا ہے. کاش وقت اور ہوتا، کل میں کچھ نہ کچھ اس پہ لازم بتاؤں گا. ہاں، اتنا جملہ تو میں نے پہلے دہرایا تھا کہ سوالات کے قریب صحابہ اور اہل بیت عظام کسی ایک کے متعلق اگر کسی کے مسلمان کے دل کے کروڑویں حصے میں کسی صحابی اہل بیت عظام میں سے کروڑویں حصے میں نفرت کا کوئی ذرہ موجود ہے، اللہ کی قسم اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی بیکار روایات مت دکھایا کرو. کہاں قرآن و حدیث کا تقدس اور کہاں بیکار تاریخ کی روایات. یہ وقت نہیں تھا، میں کل کچھ ذکر لازمی کروں گا، یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے. اور اس نے کیا کہا، اب لفظ دیکھیں اس کے قلم کے اس تخمے غامدی کے، صحابہ کا عورت کی نصف دیت پر اجماع کرنا. یہ کیوں ہوا؟ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج سے صحابہ متاثر ہو گئے تھے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جن کی تربیت میرے نبی نے کی ہے وہ جاہلیت سے متاثر ہو گئے. اس لیے کہا جاتا ہے، سمجھو میرے عزیز، جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہو، کوئی کتاب، کوئی شخصیت، اس کے قریب مت جاؤ جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ 100% درست رخ پہ چل رہے ہیں. آپ جہاں بیٹھو گے اس کا اثر قبول کرو گے.
نیٹ پہ ہر ایک کو مت سنا کرو، بڑے بڑے جراثیم آ گئے اور پھر غلط نظریات اڑیلتے، اور پھر وہ دیکھیں قرآن کی من چاہی تفسیر، موت کی سزا معمولی رہتا ہے، موت کی سزا صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، قتل اور فساد فی الارض، ان 2 صورتوں میں سزائے موت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کی منچاہی تفسیر ہے، یہ ان لوگوں نے ہمیشہ مغرب کو خوش کرنا ہوتا ہے، یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں توہین رسالت کے قانون کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جہاں سزائے موت کا قانون ہے۔ اب یوں تو نہیں کہا، اس کے بارے میں بھی اس نے زبان چلائی ہے، اور میں آپ کو سناتا ہوں یہاں کیا کہہ رہا ہے۔ سزائے موت صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، قتل اور فساد فی الارض۔ اب دیکھیں عام آدمی پڑھے گا تو پریشان ہو جائے گا، یہ آدھی آیت پڑھ رہا ہے، آدھی آیت چھوڑ رہا ہے، یہ پوری آیت پڑھے۔ یہ آیت کا حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، امت مسلمہ کے لیے نہیں تھا۔ پڑھو تو صحیح قرآن میں، یہ دھوکہ دیتے ہیں امت کو۔ یہ تو قرآن میں پرانے انبیاء اور ان کی امتوں کے جہاں حالات ذکر کیے گئے ہیں، یہ وہاں سے حکم اٹھا کے ہمیں اس امت کے لیے سنا رہے ہیں۔ یہ ان کے دھوکے بازوں کی چالیں ہیں۔ اور پھر یہ کہہ دیا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، اور یہ برہان صفحہ نمبر 143 یہ لکھتا ہے قتل مرتد کا حکم عام نہ تھا، بلکہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص تھا جو میرے نبی کے زمانے میں تھے، جو اس زمانے میں مرتد ہوتے تھے، صرف ان کے لیے قتل کا حکم ہے۔ اب قتل کا حکم نہیں ہے۔ یہ 100% شریعت کے خلاف زبان اور قلم اس کی اس وقت چل رہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے من بدل دینا فاقتلوه، جو دین بدلے اس کو قتل کر دو۔ لیکن یاد رکھو یہ ڈیوٹی حکمرانوں کی ہے، عام بندے کے نہیں ہے۔ کوئی مرتد ہو جائے، عام مسلمان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ قیامت کے لیے جواب دے نہیں ہے، جواب دے حکمران ہے کہ اس مرتد کو پکڑ کے حکومت کے حوالے کریں، تم سزا دو۔ لیکن آج ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے، آج اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے اس کے خیالات قانون بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ۔ اسلامی مملکت میں قانون سازی ہو رہی ہے، کس اسمبلی میں؟ جہاں 99% مسلمان ہیں۔ کس صوبے میں؟ سندھ میں، جہاں اسلام لانے والا محمد بن قاسم 16 سال کا مسلمان تھا۔ وہاں قانون بن رہا ہے 18 سال سے پہلے کوئی ہندو کلمہ پڑھے گا قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تم ان کے پیچھے چلو گے۔ یہ قانون تو یورپ نے نہ بنایا جو اسلامی ملک بنانے چل پڑا۔ ہم غلامی میں یورپ کے سجدے میں نہیں، ہم لبے لے گئے۔ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور مسجد اقصی، پوری امت مسلمہ دعائیں کرتی ہے مسجد اقصی کے لیے، وہاں کا مسلمان ڈٹا ہوا ہے۔ اور غام بھی کہتا ہے یہ یہودی نواز لوگ، دیکھو یہ کہتا ہے کہ مسجد اقصی اس پہ حق یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے ہی نہیں۔ دیکھیں اس کی کتاب اشراق رسالہ ہے، جولائی سن 2002 کا اشراق۔ یہ کہتا ہے کہ جناب بیت المقدس پہ تو حق ہی یہودیوں کا ہے۔ یہ اسلامی نظریات کے خلاف چلنے والے لوگ، اور میرا نوجوان اس کو سن کے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ میرے درد دل کو سمجھو، اپنا ایمان بچاؤ۔ اور یہ کہتا ہے کہ ناموس رسالت کا قانون ختم ہونا چاہیے۔ اشراق مئی 2011 اس کا رسالہ ہے، اور اس قوم جی کا قلم لکھ رہا ہے
جو غامدی سے متاثر میری گفتگو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں یا نیٹ پہ بیٹھے سن رہے ہیں یا کل سنیں گے، اللہ کے لیے اپنی قبروں کو کالا مت کرو، اس کے نظریات تو سنو، اپنے نبی سے وفا کرو۔ یہ کہتا ہے توہین رسالت کی سزا جو پاکستان میں نافذ ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اس موضوع پر یہاں 1 گھنٹہ اس کورس میں گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ، اور میں نے ثابت کیا قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی صرف ایک سزا قتل سے جدا، اس میں کوئی دوسری رعایت نہیں۔ یہ پاکستان کا قانون ہے 295C۔ اور بخاری شریف کے واقعہ آپ کو میں نے سنائے، کعب بن اشرف اور ابو رافع یہودی کے، جن کو میرے نبی کے حکم پر گستاخی کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ہے غامدی کے نظریات جس کو آج کا نوجوان اور دنیا دار بڑی محبت سے سنتا ہے۔ یہ تیرا دشمن ہے، یہ تیرے نظریات کا دشمن ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اس کے ساتھ تیرا حشر ہوا تو میرے نبی کا قرب تجھے کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتا ہے کہ مردوں کی امامت عورت کرا سکتی ہے۔ ایک نیا فتنہ اور شوشہ چھوڑا، اور یہ کہتا ہے کہ موسیقی جائز ہے۔ اشراق فروری 2008 گانا بجانا جائز ہے، اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا بجانا ایمان، یہ دل میں گانا بجانا یہ دل میں کفر کو، نفاق کو، ایمان سے دوری کو اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ یہ میں نے جاوید غامدی کے آپ کو نظریات سنائے۔ اس شخص سے بچیں، ہر چمکیلی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تحریروں کو، 4 تحریروں کو پڑھ کے میرا نوجوان گھر مٹتا ہے کہ بہت اچھا لکھتا ہے۔ ایمان بچاؤ، ہم نے تو حجت کر دی۔ دوسرا شخص گوہر شاہی، آپ کے رحیم ارخان بھی اس سے متاثر ہے۔ اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں۔ ریاض احمد گوہر شاہی فضل حسین، اس کی جماعت کا نام انجمن سرفروشان اسلام۔ یہ پہلے ویلڈر تھا، ویلڈنگ کرتا تھا، جس طرح مرزا قادیانی کچہری میں منشی تھا۔ یہ لوگ ایسے لوگوں کو چھانتے ہیں، پھر ان کی پالش کرتے ہیں، پھر اپنے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مرکز کوٹری ہے، کوٹری خورشید کالونی، کوٹری حیدرآباد کے ساتھ۔ اور یہ کہتا ہے کہ جو محمد رسول اللہ مجھے بتاتے ہیں میں وہی آگے بتاتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ وہ نظریات ہیں جس کی وجہ سے اس کو سزا ہو چکی ہے۔ ہماری جماعت عالم مجلس تحفظ وقت نبوت اس کے خلاف کیس لڑے، اور اس کو دہشت گردی کورٹ اور بڑی کورٹوں سے، عدالتوں سے سزائیں دلوائیں گی۔ اب اصولاً تو ان پہ بین ہونا چاہیے تھا کہ کہیں دفتر نہ کھولتے، کیونکہ عدالتیں سزائیں دے چکی ہیں، لیکن ہمارا رحیم ارخان بھی کھلا ہوا ہے۔ عباسیہ ٹاؤن صدیق اکبر بلاک میں وہ مشتاق اور پتہ نہیں ارسلان سائیکل والے، اقبال نگر اڈے پہ دکانیں، وہ لوگ اس کے بڑے بنے ہوئے ہیں۔ ظفر آباد کالونی میں بھی اس کے 1-2 ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، جن کے اسٹیکر پہ کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ ریاض احمد گوہر شاہی، یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہتا ہے کہ درست ہے۔ یہ وہ کفریہ عبارتیں جس کی وجہ سے اس کو سزائیں دی گئی، اور یہ کہتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ نہیں، اس میں کوئی روایت نہیں ہے، روحانیت نہیں، ذکر کرو۔ تعجب یہ ہے اس کو بھی ماننے والے مل گئے۔ شاہی روڈ پہ ان کا دفتر ہوتا تھا 90-92 میں، پھر ان لوگوں نے دفتر بنایا 106 چک میں، پھر ان لوگوں نے اپنا اڈا جمایا عیسیٰ کالونی میں۔ الحمدللہ آپ کی خط میرا وہ جواب نے ان کو ٹکنے نہیں دیا،
پھر یہ آواز سے ڈاؤن آج جا کے کریں، چھپ کے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، ذکر کرو سیدھے جنت میں۔ اور میرا نوجوان اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ والے جو مولوی صاحب ہیں یہ 20 دن کورس کروا کے کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکات بھی دو، صدقے بھی دو، تہجد بھی پڑھو، ذکر استغفار بھی کرو، پھر بھی امید رکھو کہ اللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کچھ نہ کرو، ذکر کرو، ڈائریکٹ جنت میں۔ غلام اعلی نوجوان تو اس کی سنے گا۔ یہ ہے ریاض گوھر شاہی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت مہدی کا پورے گھنٹے کا مضمون یہاں گزرا۔ حدیث میں آتا ہے مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام ریاض احمد ہے۔ یہ مہدی بن گیا؟ بولتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو مہدی آنا ہے اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام فضل حسین ہے۔ یہ بن گیا؟ ماننے والے مان لیں۔ اب ان کو اس پیغام پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے، اور اس نوجوان نسل کا ایمان بچانا اس اسلامک اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ان کو بتائیں کہ یہ غلط لوگ ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ میری تصویر حجر اسود میں نظر آتی ہے، اب اس کے اوپر جان بوجھ کے رنگ پھیر دیا گیا۔ اور یہ کہتا ہے کہ میری تصویر جو ہے وہ چاند پر نظر آتی تھی۔ بھئی اگر چاند پہ نظر آ بھی گئی تو پھر کیا ہوا؟ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس کی تصویر چاند میں نظر آئے وہ مہدی ہے؟ عجیب احمق قوم ہے۔ آپ 6 دفعہ اس چاند کو دیکھو گے، آپ قسم اٹھاؤ کہ یہ تو میری تصویر لگ رہی ہے، یہ تو تخیل ہے۔ یہ ریاض گوھر شاہی کی آپ تصویر دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ عجیب احمق انسان ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے اس کی کتاب ہے یادگار لمحات، اللہ کے ہاتھ میں حضرت علی کی انگوٹھی ہے۔ اور اس کے بارے میں لندن کے اخبار جنگ نے لکھا کہ 3 رکنی وفد ملا اس کو، اور $1 بلین سالانہ اب اس کو ریاض گوھر شاہی کو امداد دی جائے گی۔ یہ ہے باطل۔ جس نے کبھی جہاز کا پر نہیں دیکھا وہ فراز پہ آسیا پہنچ گئے، اور سلمان رشدی امریکی صدر سے بیٹھ کے گپے لگا رہا ہے۔ اور جتنے ملعون اور تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کی اس نے بڑی بکواس کی میرے نبی کی شان میں، وہ آج سرکاری مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو اسلام کے خلاف چلتا ہے فوراً اس کی پشت پہ آ جاتے ہیں۔ اور اب یہ تازہ مسئلہ سنیں، 5-6 دن پہلے یورپی پارلیمنٹ نے کہا ہے 600 ووٹ کے ساتھ 6 ووٹ مخالفت میں پڑے، 580-90 ووٹ موافقت پڑے کہ جو پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو فلاں تو عیسائی جیلوں میں ہیں توہین رسالت کے قانون میں ان کو چھوڑا جائے، ورنہ جو پاکستان کا تجارتی معاملہ یورپ کے ساتھ وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور ہم روٹی کی خاطر اپنے نبی کی عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جو قبر کے اندر ہے وہ قبر کے اوپر والے سے بہتر ہوگا۔ جو مر گئے وہ چلے گئے، میرے نبی کی عزت کی سودے ہو رہے ہیں، اور ہم چپ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہم سے حکمن کہہ رہے قانون ختم کرو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ ریاض گوھر شاہی انبیاء کی توہین کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام میں نعوذ باللہ حسد اور شرارت کا مادہ تھا۔ یہ وہ گوھر شاہی ہیں، اور میں نے بتایا کہ پاکستان کی عدالتوں نے اس کے خلاف فیصلے دیے ہیں۔ ایمان بچاؤ۔
ایک نام الہدا انٹرنیشنل کا ہے، اور میری خواتین، میری مائیں بہنیں بھی وہاں کثرت سے جاتی ہیں، لا علمی ہے بیچاروں کو۔ فرحت نسیم ہاشمی، میں نے اس کا انٹرویو خود سنا، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کینیڈا میں یہودیوں سے پڑھا، اسلام کو مصر سے پڑھ لیتی جامعہ ازہر سے، کہنے لگی میرا داخلہ پہلے ادھر ہو گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں مستشرقین، جن کا مقصد اسلام کو کھوکھلا کرنا ہے، نام چمکیلا اور ظاہر کا ہوگا۔ میری کوئی ذاتی عنایت نہیں ہے، آئیے سنیے کہاں کہاں سے گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، بعد میں وہ پرچی اپنے پاس رکھو، ابھی نہ دو، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ محترمہ فرحت نسیم ہاشمی صاحب فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اقم الصلاۃ لذکری، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اگر نماز بھول کے قضا کر بیٹھو، یاد آئے تو فوراً پڑھو۔ اور حدیث ہے غزوہ خندق کے موقع پہ مشرکین نے جنگ لڑتے ہوئے 4 نمازوں پہ مجبور کر دیا، میرے نبی اور صحابہ نماز نہیں پڑھ سکے، 4 نمازیں قضا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، اے بلال اذان کہو پھر تکبیر کہو، تکبیر کہی تو ظہر کی نماز پڑھی، پھر فرمایا تکبیر کہو پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر فرمایا تکبیر کہو پھر مغرب کی نماز پڑھی، پھر فرمایا تکبیر کہو پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ میرے نبی تو ایک ایک نماز قضا کر کے بتا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا باطل کا طریقہ، آسان دین دو، مزے کرو، ناخن پالش لگا کے وضو کرو ہو جاتا ہے، یہ بیوی صاحب کہہ رہی ہیں، وضو نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ایام کی حالت میں قرآن مجید اٹھا کے پڑھو، نعوذ باللہ۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ صبر کریں، اور یہ واضح لفظوں میں قرآن اور حدیث کا حکم توڑ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ تصویر جائز ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کے حدیث ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر والوں کے لیے۔ اور یہ صاحب لفظوں میں کریے جائز ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر فرحت نسیم ہاشمی صاحب کہہ رہی ہیں کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، بہنوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، کزنوں سے جو شادی ہو جائے کوئی پردہ نہیں ہے، یہ سری دین کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوپر سے چادر اوڑھ لیجیے۔ میں نے پہلے بتایا تھا سطر اور چیز ہے، پردہ اور چیز ہے۔ سطر کا ڈھانپنا تو مرد کے لیے بھی ہے، پردہ تو مرد کے لیے نہیں ہے، پردے کا حکم تو ہے ہی عورت کے لیے۔ سطر مرد کا ناف سے گھٹنے تک، عورت کا چہرہ، ہتھیلیوں اور ہاتھ کے علاوہ پورا جسم، یہ سطر ہے۔ پھر پردہ کدھر ہے؟ جو علیحدہ سے آیتیں پردے کی آئی ہیں وہ کدھر جائیں گی؟ ارے پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے۔ یہ موضوع میں نے اس کو کچھ تفصیل سے بتایا ہے پرسوں تقریباً، جامعہ بیوی کے حقوق کا ہے کہ پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے۔ اور اس لیے دیکھیے اب لامحالہ ایک دین کی ٹھیکیدار بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پردہ نہ کرو، اور میں کہہ رہا ہوں کرو، تو دین میں آسانی تو وہ دے رہی ہے، لوگوں کو تو وہ اچھا لگے گا۔ یہ ہر باطل کا طریقہ ہے، آسانی دو اور اپنی طرف راغب کرو، دین کا ستیاناش ہوتا رہے۔ وہ تو اس مشن پہ بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کہہ رہی ہیں عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، ہرگز جائز نہیں، بالکل غلط۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنہ سے کو نظریں جھکاؤ. کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے. بھائی غیر محرم سے روکا جا رہا ہے نا، ان کو مت دیکھو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم گھر میں بیٹھی تھی، ایک صحابی آئے نابینا، عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، ہم دیکھ رہی تھی. اللہ کے نبی نے پردے کا فرمایا. اما عائشہ فرمانے لگی، صحابیات نے ازواج مطہرات نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو. ابھی کتنا صریح حکم موجود ہے کہ دین کا یہ لوگ سیاست اناس کر رہے ہیں اور خواتین کو اکٹھا کرتے ہیں فیشن کے نام پہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. وہ کس طرح؟ آنکھیں کس طرح زنا کرتی ہیں؟ سوائے اس کے کہ غیر محرم کو بد نظری سے دیکھ رہی ہیں. اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور جناب اس کا حکم ہے فرحت نسیم عاشری کا کہ بغیر محرم کے بھی عورت سفر کر سکتی ہے. سنیے بخاری شریف کے حدیث، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ کوئی عورت سفر نہ کرے مگر ذی محرم کے ساتھ. حج جیسا فریضہ عورت سے رہ جاتا ہے اگر محرم نہ ہو. عورت کا بھائی شوہر بیٹا نہیں ہے، کروڑ پتی ہے، شریف کہتی حج نہ کرو، غیر محرم کی جاؤ گی فساد پھیلے گا، بے حیائی پھیلے گی، نظریں اٹھیں گی. اور یہ کہہ رہی ہے جاؤ. بخاری شریف کی صریح حدیث ہے. اب میری کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ جو دین کے خلاف چلے گا ہم بتائیں گے. یہ 1400 سال سے دین اسی وجہ سے محفوظ ہے. اور جناب یہ کہتی ہے کہ عورتیں جماعت کے لیے مسجد میں جائیں، حکم کر رہی ہیں. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. لَمَنَعَهُنَّ، تو عورتوں کو روک دیں مسجد میں جانے سے، جس طرح کہ منع کیا گیا تھا بنی اسرائیل کی عورتوں کو. یہ بخاری شریف ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج اگر ہمارے درمیان اللہ کے نبی ہوتے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے. آج اگر ہوتے تو جو میں دیکھ رہی ہوں ماحول، حالانکہ پاکیزہ ماحول تھا 1400 سال پہلے، فرمانے لگی اللہ کے نبی عورتوں کو منع کرتے تھے مسجد میں نماز کے لیے مت آؤ، اور ہم 1400 سال کے بعد کہہ رہے جاؤ. وہ جو حرم میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ مجبوری ہے، بیت اللہ عمرہ کرنا ہوتا ہے، بہت معاملہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ نماز جو تم مسجد کی بجائے گھر میں پڑھو زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی خود امام ہیں، فرمایا مسجد کی بجائے گھر پڑھو، اور گھر میں صحن کی بجائے برآمدے میں پڑھو وہ افضل ہے، اور جو برآمدے کی جگہ کمرے میں پڑھو وہ زیادہ افضل ہے. عورت جتنی پردے میں جائے گی اتنی پسندیدہ ہے. اور یہ نیا فطرہ کھڑا کیا جا رہا ہے. اور جناب ان کا حکم ہے فرحت نسیم ہاشمی صاحب کا، حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. پاک ہاتھ صرف اس کو اٹھائیں، منع ہے، ناپاک نہ اٹھائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن. اگر کوئی جنبی ہے غسل فرض ہے، حائضہ عورت ہے، قرآن کو ہرگز تلاوت بھی نہ کرے. منع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہیں اٹھا کے پڑھ سکتے ہو. اور آگے جناب یہ کہا جا رہا ہے اجماع امت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اجماع امت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اجماع امت تو میرے نبی نے اس کو مستقل حجت قرار دیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجتمع امتی او قال امت محمد علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور اس اجماع امت کی وجہ سے دین کے بے شمار مسائل ہیں جو حل ہوئے ہیں اجماع امت کی وجہ سے. اور یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا اٹھ کے اس نے. ظاہر ہے جو اوروں سے دین پڑھا تھا اسی طرح کا پڑھنا تھا. اس موبائل نے اور ویڈیو نے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو مشہور کر دیا اور پھر ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے. اور پھر صحابہ اکرام پہ لفظوں میں تنقید کرتی ہے یہ عورت. ایک جگہ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ پریشانی تب ہوتی جب ہم سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں مرد ہمیں گھورتے ہیں. اب دیکھیے اس کے جملہ. اس نے کہا کہ وہ ایک صحابی تھے فضیل رضی اللہ عنہ، ان کی نظر اٹھ گئی ایک عورت کی طرف. اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر دیا، کہنے لگی وہی دیکھو وہ سگنل والا. یہ صحابی کی شان کا جملہ ادا ہو رہا ہے کہ اس طرح زہریلے تیر اتارتے ہیں تاکہ صحابہ کی محبت دلوں سے نکل جائے. یہ ہمارے دین کے ٹھیکیدار ہیں اور ہمارے ہی لوگ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے یہ ایک فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک اور فتنہ ہے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا. یہاں ایک شادی حال میں انہوں نے پروگرام کیا کیپٹن مسعود الدین عثمانی والا، اور کہا نعوذ باللہ کہ یہ حدیث، یہ مشکات شریف یہ ڈائجسٹ ہے، یہ حدیث تھوڑی ہے. نعوذ باللہ. اور میں نے تحریک کی اور جتنے امن کمیٹی میں ہمارے ساتھی ہیں تمام مکاتب فکر کے میں نے سب سے دستخط دیے اور ڈی سی او کو پیش کہ سیام حدیث پہ بکواس ماری جا رہی ہے. یہ تو اللہ اس کو جزائے خیر دے. ڈی سی او 5 سال پہلے کی بات ہے، اس نے فوراً ایکشن لیا کہ آج کے بعد یہ عمر خان بھی پروگرام نہیں کر سکتے. یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی. اب اس نے کچھ اعتراضات اٹھائے، میں 4-5 اٹھا کے گفتگو آگے لے جاتا ہوں. ایک کہتا ہے کہ یہ جناب مولوی کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ لوح قلم کرسی سے بھی افضل ہے وہ جگہ. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. الحمدللہ ہمارا نظریہ ہے کہ وہ جگہ جہاں آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں وہ لوح قلم اور کرسی سے بھی افضل ہے. کیوں؟ سب مخلوق ہیں اور مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لیکن اگر ہم اپنے نبی کو سب سے افضل بتا رہے ہیں اللہ کے بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم لوح قلم کرسی کی تنقیص کر رہے ہیں. وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. اور جناب ان کا دوسرا اعتراض ہے کہ توسل حرام ہے، وسیلہ بنانا. یہ مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، فتویٰ جلدی لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ذریعہ بناؤ. وسیلہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث آپ نے پڑھی ہے. بخاری شریف میں وہ جو غار میں پھنس گئے تھے 3 آدمی، تو اپنے عمل کا وسیلہ دیا. اللہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا اور ایک نے کہا میں گناہ سے بچا تھا. یاد ہے جو اپنا عمل کا وسیلہ دیتے کہ ٹوٹ گیا، تو کیا خیال ہے وسیلہ دینا شرک ہے؟ پھر بخاری شریف میں اس کی اچھی نظر سے کیوں دکھایا گیا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
میں جو نیکی کرتا ہوں آپ نیکی کرتے ہیں، یا وہ غار والے جو نیکی کر کے بیٹھے تھے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا عمل قابل قبول ہے؟ مجھے تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ میں نے جو مغرب کی نماز پڑھی ہے پتہ نہیں اللہ کو قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، بولتے نہیں، لیکن میرے نبی کی ذات اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ مقبول ہے کہ نہیں؟ میرا جو عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہے، جس کا مجھے یقین نہیں ہے، میں اس کا وسیلہ دے کے اللہ کی مدد لے سکتا ہوں، تو میں اپنے نبی کا وسیلہ دے کے مدد نہیں لے سکتا جو یقیناً اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔ کیا کرتے ہو اس میں شرک کی طرح؟ مانگ تو میں اللہ سے رہا ہوں، شرک کدھر ہے؟ شرک کی مشین چلائی ہوئی ہے ہر جگہ۔ میں مانگ اللہ سے رہا ہوں اور میں وسیلے سے مانگوں، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ ضرور مانگیں، پھر بھی اللہ کی مرضی ہے، یہ بھی میرا عقیدہ ہے، اور یہ میں یہاں عقائد کے باب بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ لیکن اتنا ضرور ہے، شرک یہ وسیلے سے قبولیت کے نمبر بڑھ جاتے ہیں، قبول ہونے کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ دیکھیے قرآن مجید میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب یہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہودی میرے نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے جنگ میں فتح مانگتے تھے، اللہ فتح عطا فرماتے تھے۔ قرآن مجید ہے کہ اللہ تیری ایک مقبول ہستی نے آنا ہے، اس کا وسیلہ۔ بھائی مانگ تو اللہ سے رہے نا، پتہ نہیں شرک کیسے بن جاتا ہے ایک دم سے۔ اور جناب ان کا ایک اعتراض یہ ہے، توجہ سمجھیں، ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ روزہ رسول پہ جا کے یہ جو اللہ کے نبی سے درخواست کرنا، استغفار کی، یہ جائز نہیں ہے۔ بھائی اس طرح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ 100% درست ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، معارف القرآن اٹھاؤ، تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، تفسیر قرطبی اٹھاؤ، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توجہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جاءوکا، اے محمد عربی علیہ السلام آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور وہ اللہ سے استغفار کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے میرے بھائی، اور یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب قبر پہ جاؤ تو یہ آیت پڑھو اور کہو، اے اللہ کے نبی، اپنی زبان میں کہو، اے اللہ کے نبی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں نے گناہ کی، میں اعتراف کر رہا ہوں اور میں استغفار کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی میرے لیے استغفار فرما دیجیے۔ 100% درست ہے۔ یہ 1400 سال سے مفسرین لکھتے آ رہے ہیں کہ یہ حکم آج بھی باقی ہے، لیکن معاف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ بولو بولو، کون کرتا ہے؟ تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ اور جناب ان کا ایک نظریہ یہ ہے، نعوذ باللہ، یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی والے، یہ سابقات میں زیادہ، یہاں تھوڑے ہیں ابھی، اور اس نظریے کے لوگ یہ گلشن اقبال میں اور 87 چک کی طرف ہیں، 78 چک، یہ چودھری جاوید والا جواب کہ آپ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میرا نظریہ ہے، اللہ کی قسم کائنات میں میرے رب کے بعد سب سے افضل ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ میرا عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوة؟ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا آدم بین الروح والجسد، میرے لیے نبوت اس وقت ثابت ہو چکی تھی ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، ابھی ان کا پتلا نہیں بنا تھا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام انبیاء اور رسل کا قائد۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس پہ ذرا برابر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسعودی والے کیپٹن، اور لوگ بھی کہتے ہیں، فرحت نسیم ہاشمی والے بھی اور بھی کہتے ہیں، سنیں کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، مولوی ایسے ہی کہتے ہیں۔ سنیے، پہلا فرق شریعت کہتی ہے مرد کے لیے نماز مسجد میں بہتر ہے، عورت کے لیے بولو 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 گھر میں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ مردوں کے لیے پہلی صف میں نماز بہتر ہے، عورتوں کے لیے آخری صف میں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرے، مرد کا حکم ہے آواز سے بولے اونچا سبحان اللہ، آگے سے گزر رہا ہے آواز لگا دے تاکہ اس کو پتہ چلے نمازی کھڑا ہے۔ عورت کو حکم ہے یہ ہتھیلی پہ ہتھیلی مارے، زبان سے نہ بولے۔ مرد اور عورت کے نماز میں فرق نہیں ہے، بولے بولے۔ مرد کے لیے افضل ہے پگڑی پہن کے نماز پڑھے، عورت کے لیے بولو دوپٹہ پہن کے۔ جو کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے، ان کی مائیوں نے کبھی پگڑی پہن کے نماز پڑھی ہوگی نہیں، بال ننگے ہو جائیں گے، ہوگی نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے بغیر دوپٹے کے نماز پڑھے گی نماز ہی نہیں ہوگی۔ مرد ننگے سر نماز پڑھے تو مکروہ ہے، عورت پڑھے تو ہوگی نہیں، فرق ہے کہ نہیں؟ اور مرد عورتوں کا امام بن سکتا ہے، عورت مرد کے امام بن سکتی ہے؟ فرق تو ہے، خود فرق کر رہے سارے۔ اگر مرد امام بنے تو آگے کھڑا ہوتا ہے، عورت امام بنے جس طرح تراویح میں اور مجبوراً پڑھاتی ہے تو وہ صف کے بیچ میں آدھا پاؤں آگے کھڑی ہوگی۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ مرد نماز پڑھے گا ٹخنے ننگے ہوں گے، عورت پڑھے گی تو ڈھکے ہوئے ہوں گے، عورت کے ٹخنے ننگے ہوں گے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرق ہے کہ نہیں؟ عجیب لوگ ہیں۔ مرد اذان بھی کہہ سکتا ہے، تکبیر بھی کہہ سکتی ہے، عورت کہہ سکتی ہے؟ نہیں کہہ سکتی، فرق ہے۔ اب ان کا ایک اور اعتراض ہے، اس پہ ہر جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں کہ حدیث سنا سکتا تھا، وقت تک ہے، اس پہ باقاعدہ احادیث ہے اور آپ خود سارے مسئلے جانتے ہیں کہ یہ فرق موجود ہے۔ مرد میں عورت کی نماز میں فرق ہے، مرد کا حکم ہے سجدے میں اونچا ہو کے سجدہ کرے، عورت کے لیے باقاعدہ حدیث ہے جسم کو سمیٹے، اپنے پیٹ کو رام سے ملائے، باقاعدہ حدیث ہے۔ یہ فرحت نسیم والے اور یہ لوگ غلط بتاتے ہیں۔ کتنے میں نے 11 فرق تو میں نے گنوا دیے آپ کو۔ سارے ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ روزہ اطہر میں اللہ کے نبی استغفار کریں اور میرے گناہ بخشے جائیں، مجھے میرے نبی کے استغفار کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو میاں، ہوا ہے۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی مفہوم میں، یا رسول اللہ، وہ عورت کہنے لگی میری والدہ فوت ہو گئی ہے، وہ زندہ ہوتی تو صدقہ دیتی، اب میں کیا کروں اس کو فائدہ ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو صدقہ دے، تیری ماں کو فائدہ ہو۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، یہ لوگ یہ سارے ثواب کو نہیں مانتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے پہ انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد، چلتا رہتا ہے۔ ایک اور فتنہ وہ ذاکر نائک کا ہے، اور سنیے
یہ جو ذاکر نائک ہے، یہ میں نے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کی باتیں ابھی سنا. ذاکر نائک جو ہے یہ ہندو مت میں، عیسائی مت میں بہت کامل ہے اس کا علم. یہ موضوع میرا بھی ہے، عیسائیت میں نے یہاں پڑھایا بھی ایک دن، تو اس کی اچھی تیاری. لیکن مسائل میں آ کے یہ بندہ غلط بتاتا ہے. مسائل میں اس کی بات مت سنا کرو، یہ بہت غلط باتیں بتا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہتا ہے قرآن سمجھنا سمجھانا صرف علماء کا کام نہیں، عام بندہ خود بھی سمجھ سکتا ہے. عام کیا، میرے صحابہ نہیں سمجھ سکے. جب تک میرے نبی نے قرآن نہیں سمجھایا صحابہ نہیں سمجھ سکے. خیط الاسود من الخیط الاسود من الفجر آیت نازل ہوئی، جب تک سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے نمایاں نہ ہو سحری کرتے رہو. اب اس کا مطلب کیا تھا کہ جب سحری کی صبح صادق کی روشنی نکلے ختم، روزہ بند. وہ ایک صحابی نے 2 دھاگے رکھے ہوئے تھے تکیے کے نیچے، وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ جب نمایاں ہو جاتے نا پھر کھانا پینا بند کرتے. وہ اچھا خاصا وقت گزر چکا ہوتا. تو اللہ کے نبی نے مزاح بھی فرمایا. اب دیکھیں جب تک میرے نبی نے قرآن نہیں سمجھایا صحابہ نہیں سمجھ سکے، ہم سمجھ جائیں گے. قرآن صحیح علماء سے سیکھو. یہ جو آدھا سال پڑھا آگے قرآن کی مفسرہ بن کے بیٹھ جاتی ہے، جن کا ستیہ ناش کرتے ہیں جس طرح فرحت نسیم والے کر رہے ہیں. صحیح جگہ جڑو. ہم نے بچے کی دوائی لینی ہوتی ہے، FCPS ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، اور ایمان جس مرضی بچے قرآن جس سے مرضی پڑھوا لو ستیہ ناش کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ تقلید نہیں ہونی چاہیے. میں نے تقلید پہ 1.5 گھنٹہ بیان کیا کہ تقلید کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. جو صحابہ کے زمانے کے لوگ تھے انہوں نے جو قرآن اور حدیث کی تشریح کی ہے اس کا نام تقلید ہے. تو یہ کوئی بری بات تو نہیں تھی. میں نے دلائل قرآن و حدیث سے دیے کہ 100% صحیح ہے. یہ لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں تقلید کا تاکہ اپنی من چاہی باتیں میری چلیں. اگر تقلید کریں گے پھر تو ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی ماننی پڑے گی. پھر حیض کی حالت میں قرآن کیسے پڑھواؤں گی، پھر ناخن پالش کیسے لگواؤں گی، پھر قضا نمازیں کیسے چھڑواؤں گی. پھر تو لوگ امام صاحب کی تعلیمات پڑھیں گے نا. تو لہذا جڑ سے درخت اکھاڑو، تقلید کے اوپر ہٹ کرو. میری بات سمجھے؟ اور جناب یہ کہتا ہے ذاکر نائک مشکات شریف کی ساری حدیثیں درست نہیں ہیں. اور جناب خون بہہ پڑے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اب اس سب میں دلائل دیتا. یہ عام سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اتنا بات سمجھ لیں دین کے مسائل اس سے مت سنو. ہاں جہاں ہندو مت عیسائی مت کا موضوع ہو وہاں آپ لازماً اس کو سنیں. اور یہ بھی یہی کہتا ہے 3 طلاق 1 ہے، ذاکر نہیں. حالانکہ چاروں ائمہ حرمین کے ائمہ کہتے ہیں 3 ہے. اب بخاری شریف کی حدیث ہے النافع کان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثا. اس شخص کے بارے میں جو 3 دفعہ طلاق دیتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا لو طلقت مرة او مرتين، بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی فإن النبي امرني بهذا، پھر ہمارے نبی یہ حکم کرتے تھے ای بالمراجعۃ، ہمارے نبی فرماتے تھے رجوع کر لو اگر 1 طلاق ہے یا 2 طلاق. یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. فإن طلقها ثلاثا، اور اگر تیسری طلاق دی تو حرمت، پھر وہ حرام ہو جاتی ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ، اب 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب جب تک تم دوسری جگہ نکاح نہیں کرو گے نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں 1 مجلس کی بات نہیں ہے، 1 دفعہ کی نہیں ہے. جب بھی ہو 3 طلاق ہو گئی وہ 3 ہے. یہ بخاری شریف کی واضح حدیث ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے سنا دی. ایک اور فتنہ ہے زید حامد. میرا نوجوان بہت سنتا ہے، سنو اس کی کرتوت. ختم کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں. یہ زید زمان کے نام سے مشہور تھا. ہماری جماعت نے ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار پہ کیس کیا، جنگ لڑی باقاعدہ. یوسف کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا. یہ جو آج کل زید حامد بنا پھرتا ہے، وہ بھوری سی پیلی آنکھیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوتی ہے. یہ جو یوسف کذاب تھا 1997 میں اس کے خلاف کیس ہماری جماعت میں لڑا. مولانا محمد اسماعیل شجابادی اس کے مدعی تھے، عالمی مجلس خط نبوت کی طرف سے.
جیل میں سزا ہوئی، لیکن ابھی جیل میں تھا وہیں وہ مر گیا۔ اس نے ایک دفعہ لاہور کے ایک پروگرام میں کہا، وہاں پر اس کے 100 کے قریب ماننے والے موجود تھے، یوسف قذاب، ان سے کہنے لگا تم سب میرے صحابی ہو، اور اس زید حامد کو کہنے لگا یہ ابو بکر صدیق ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جب وہ یوسف قذاب مر گیا پھر یہ ظاہر ہوا، ایک عرصے کے بعد نام بدل کے آج وہ زید حامد بنا پھرتا ہے، اور اس کی لاش پھر ہم نے نکلوائی مسلمانوں کے قبرستان سے، یوسف قذاب کی۔ یہ اس احتجاج میں بھی شریک تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، آج یہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور میرا نوجوان بڑا خوش ہو کے سنتا ہے کہ بڑی اچھی دین کی باتیں کرتا ہے۔ اور ایک اور شخص وہ رہ گیا، اس کے متعلق کل میں کچھ تفصیل لاتا ہوں، وقت کافی زیادہ ہو گیا، 35 منٹ سے اوپر چلے گئے۔ کوئی اہم سوال ہو تو آج ابھی میں نماز کی تقریباً 15 منٹ بعد تک یہاں موجود ہو، مل جائے۔ کل آپ کے سوالات کے اہم سوالات، اور بہت سارے سوال بہت اہم ہیں، ساتھی لازماً تشریف لائیں، اور پھر آپ کو اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا رب العالمین، حاضرین مجلس کی حاضری قبول فرما، مرتے دم تک ہم سب کا ایمان محفوظ فرما، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ فرما، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه۔